بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبے کا 28واں سبق ہے اور اس میں نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق کو بیان کر رہے ہیں۔ اور اس میں آپ پہلے یہ سمجھے کہ زید قائم، یہاں پر ایک نسبت ہے، نسبت ثبوت القیام لزید، نسبت ثبوت۔ اب اس نسبت کا اعتقاد، اس نسبت کا جو اعتقاد ہے، نسبت خبریہ میں جو اعتقاد ہے، یہ اعتقاد، اس اعتقاد میں غیر کا احتمال ہے یا نہیں ہے۔ غیر کا احتمال مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کا اعتقاد ہے کہ زید کھڑا ہے، اگر اس میں غیر کا احتمال ہے، مثلا وہ کہے کہ یار شاید زید کھڑا نہ ہو، شاید زید کھڑا نہ ہو، یا شاید زید کھڑا ہے یا کھڑا نہ ہو، تو اس اعتقاد میں اگر غیر کا احتمال ہے، غیر کا احتمال ہے، تو غیر کا احتمال جو ہے یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو دونوں ایک جانب راجح ہے اور ایک جانب راجح اور دوسری جانب مرجوح ہے۔ ایک جانب راجح اور دوسری مرجوح ہے، یا دونوں برابر ہے، یہ طرف یہ اور یہ دونوں جانب جو ہے یہ مساوی ہے، برابر ہے۔ یعنی اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ وہ کھڑا ہو، یہ احتمال بھی ہے کہ یہ کھڑا نہ ہو، اور دونوں برابر ہو۔ تو جب دونوں برابر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک کہتے ہیں، اس کو شک کہتے ہیں۔ یعنی اس میں غیر کا احتمال ہے، اس نسبت میں کہ نسبت ثبوت القیام لزید، اس میں غیر کا احتمال ہے اور دونوں برابر ہے، تو اس کو شک کہتے ہیں۔ ایک جانب راجح ہے، یعنی زیادہ گمان یہ ہو کہ زید کھڑا ہے، اور کم یہ ہو کہ شاید کھڑا نہ ہو، تو جو زیادہ ہے اس کو ظن کہتے ہیں، اور جو مرجوح ہے اس کو وہم کہتے ہیں۔ اگر غیر کا احتمال نہ ہو، غیر کا احتمال نہ ہو، تو اس میں پھر دو ہے۔ ایک یہ کہ واقع کے مطابق نہ ہو، اس کو جہل کہتے ہیں، جہل مرکب کہتے ہیں۔ واقع کے مطابق ہوں، وہ اعتقاد جس میں غیر کا احتمال نہیں ہے، یعنی جزم ہے، لیکن اس میں واقع کے مطابق نہ ہو تو جہل مرکب ہے۔ واقع کے مطابق ہو تو اس میں پھر بھی دو قسمیں، ایک ہے کہ مشکک کے شک ڈالنے سے زائل ہو تو تقلید ہے، اگر زائل نہ ہو تو یقین ہے۔ تو اس میں سے یہ وہم اور یہ شک، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ تصور ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ تصور میں حکم نہیں ہوتا، تصور میں حکم نہیں ہوتا۔ باقی ظن، جہل مرکب، یقین اور تقلید یہ تصدیق ہے۔ ابھی شک اور وہم اس میں حکم نہیں ہے، لیکن اس میں نسبت ثبوت القیام لزید ہے، نسبت ثبوت القیام لزید ہے، اس کے وقوع اور عدم وقوع میں شک ہے،
وقوع اور عدم وقوع دونوں برابر ہے کہ واقع ہے یا نہیں ہے. یہ نسبت ثبوت القیام لزید یہ واقع ہے یا یہ واقع نہیں ہے. اگر دونوں برابر ہے کہ واقع ہے یا واقع نہیں ہے، دونوں احتمال ہے اس میں اور دونوں برابر ہے تو یہ شک ہے. اور اگر ایک جانب مرجوح ہے تو یہ وہم ہے، جانب مرجوح یہ وہم ہے. تو وہم اور شک میں نسبت ثبوت القیام لزید ہے، لیکن وقوع تلک النسبہ میں شک ہے، وقوع تلک النسبہ میں شک ہے. اور ہم نے پہلے کہا ہے کہ وقوع تلک النسبہ وہ حکم ہے. تو یہاں پر نسبت حکمیہ شک اور وہم میں نسبت حکمیہ ہے، شک اور وہم میں نسبت ثبوت القیام لزید ہے، شک میں بھی اور وہم میں بھی. لیکن شک کس میں ہے؟ وقوع تلک النسبہ، اس نسبت کی وقوع اور لا وقوع میں ہے. تو اگر وقوع اور لا وقوع ہو تو یہ حکم ہے، اگر نہ ہو تو جہاں پر شک ہے اور جہاں پر وہم ہے وہاں پر حکم نہیں ہے. لیکن نسبت حکمیہ ہے، اس لیے کہ اگر نسبت حکمیہ نہ ہو تو پھر شک اور وہم کس چیز میں، وہم اور شک کس چیز میں ہے پھر. اور اگر آپ کہیں کہ نسبت حکمیہ اور حکم دونوں ایک ہے تو پھر شک اور وہم کہاں سے آ گیا؟ شک اور وہم تو اس وقوع میں ہے کہ وقوع نسبت ہے یا نہیں ہے. جب حکم آیا تو پھر شک اور وہم نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اسی کو حکم کہتے ہیں کہ جب غیر کا احتمال اس میں نہ ہو یہ حکم ہے. یہ ظن بھی حکم ہے کہ جانب راجح ہو. لیکن کمن تشکک فی النسبت، لیکن کسی نے شک کیا اس نسبت میں، وقوع نسبہ اور توہمہ اس میں کہ یہ واقع ہے یا نہیں ہے، فإن الشک فی النسبت، اس لیے کہ شک اور وہم اس نسبت میں بدون تصورها، بدون تصور نسبت الحکمیہ محال، یہ محال ہے، یہ محال ہے. تو نسبت ثبوت القیام لزید ہے، نسبت ہے، لیکن اس نسبت میں شک ہے کہ یہ نسبت واقع ہے یا یہ نسبت واقع نہیں ہے. لیکن ابھی یہاں پر دو باتیں ہو گئی کہ نسبت حکمیہ پائے جانا حکم کے بغیر یہ صحیح ہے، لیکن حکم بغیر نسبت حکمیہ کے بغیر نہیں پایا جاتا. اور لیکن تصدیق لا يحصل ما لم يحصل الحکم، ما لم يحصل الحکم، تو تصدیق اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک حکم حاصل نہ ہو. اس لیے کہ حکم تو یا عین تصدیق ہے اور یا جزء تصدیق ہے علی اختلاف قولین. تو نسبت ہے اس لیے اس نسبت میں شک اور وہم ہے. اگر نسبت ہی نہ ہو تو پھر وہم اور شک کس میں ہے. اور اگر نسبت ہو اور اس کے ساتھ اگر آپ حکم بھی مانیں کہ نسبت اور حکم دونوں ایک چیز ہے تو پھر شک اور وہم کس چیز کا ہے. تو یہی ہے آج کا ہمارا سبق. آسان طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر بھی اگر اس میں کوئی مشکلات ہو تو آپ ہمیں اطلاع کر دیں، ہمیں پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اسے بھی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.